ٹرمپ کی تاریخی ڈیل یا ایران کی بڑی جیت، آخر اس معاہدے میں حقیقی فائدہ کسے ہوا؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، میں ہوں آپ کے ساتھ مدثر میر۔ امریکہ اور ایران کے بیچ معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اس معاہدے پر ورچوئل طریقے سے دستخط کیے۔ ٹرمپ نے اسے اپنی بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا ہے۔ معاہدے کے تحت ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں عالمی تیل تجارت پر منڈلا رہا خطرہ فی الحال ٹل گیا ہے۔ 14 نکاتی شرائط پر مشتمل اس معاہدے کے بعد ایک اہم سوال شدت سے زیر بحث ہے کہ آخر اس معاہدے میں حقیقی فائدہ کسے ہوا؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ بظاہر دونوں فریق کامیاب دکھائی دیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فائدہ ایران کو ہوا ہے۔ ان کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی ایک بڑے سیاسی کھلاڑی کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ امریکہ کو کیا حاصل ہوا؟ 14 نکاتی معاہدے میں امریکہ کو سب سے بڑی راحت یہ ملی کہ جنگ فی الحال رک گئی ہے۔ ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ابنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ اس کے علاوہ ایران نے اس معاہدے کے ذریعے جوہری ہتھیار نہ بنانے کی شرط بھی قبول کر لی ہے۔ تاہم جوہری پروگرام کے مستقبل کے بارے میں حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ یہ ایک کارکردگی پر مبنی معاہدہ ہے، یعنی اگر ایران نے اپنی یقین دہانیاں پوری نہ کیے تو دی گئی رعایتیں واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس معاہدے میں ایران کو دی گئی رعایتوں نے پوری تصویر بدل دی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ ایران کے تیل کے کاروبار کو ہوا ہے۔ معاہدہ نافذ ہوتے ہی ایران کو تیل اور ایندھن فروخت کرنے کی اجازت ملنے لگی ہے۔ اس کے علاوہ بینکنگ شعبہ، سمندری شپنگ اور انشورنس سے متعلق متعدد پابندیوں میں بھی نرمی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اس سے ایران کی معیشت کو دوبارہ سہارا مل سکتا ہے اور پابندیوں کے باعث عالمی سطح پر تنہا ہونے والا ایران ایک بار پھر بین الاقوامی اہمیت حاصل کر سکتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اگر ایران جنگ سے پہلے والی سطح پر تیل فروخت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے سالانہ $60 ارب سے زائد آمدنی حاصل ہو سکتی ہے۔ توانائی کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ صرف ابتدائی 2 ماہ کے دوران ہی ایران کو تقریباً $8 ارب اضافی آمدن حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس پہلے سے 100 ملین بیرل سے زیادہ تیل ذخیرہ شدہ موجود ہے، جن میں سے تقریباً 60 ملین بیرل بیرون ملک رکھے گئے ہیں اور اب انہیں فوری طور پر عالمی منڈی میں فروخت کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان مستقل معاہدہ ہو جاتا ہے تو ایران کو بیرون ملک روک گئے تقریباً $100 ارب کے اثاثوں تک رسائی مل سکتی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ابتدائی مرحلے میں $12 ارب جاری ہونے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ جنگ سے ہونے والے نقصانات کے بعد ایران کی تعمیر نو کے لیے $300 ارب کے فنڈ کی تجویز پر بھی بات کی جا رہی ہے۔ ماہرین ایران کا پلٹا باری کیوں بتا رہے ہیں؟ معاہدے کے نافذ ہوتے ہی ایران کے لیے تیل فروخت کرنے کا راستہ کھل گیا ہے۔ بینکری، شپنگ اور انشورنس سے متعلق کئی پابندیوں میں نرمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اندازہ ہے کہ اس سے ایران ہر سال $60 ارب سے زیادہ کما سکتا ہے، جبکہ امریکہ کو فی الحال صرف یہ یقین دہانی ملی ہے کہ ایران مذاکرات جاری رکھے گا اور معاہدے کی شرائط پر عمل کرے گا۔ امریکہ کا بنیادی مقصد ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کرنا بتایا جا رہا تھا، لیکن معاہدے میں نہ تو سینیٹری فیوزز تباہ کرنے کی کوئی شرط شامل ہے اور نہ ہی اعلیٰ درجے کے یورینیم کو فوری طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جوہری پروگرام سے متعلق سب سے پیچیدہ معاملات آئندہ 60 دن کے مذاکرات کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ جنگ کے دوران ڈونالڈ ٹرمپ بار بار ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن حتمی معاہدے میں نہ ہتھیار ڈالنے کی شرط شامل ہے، نہ حکومت کی تبدیلی کا ذکر ہے اور نہ ہی جوہری تنصیبات کے بنیادی ڈھانچے کو فوری طور پر ختم کرنے کی کوئی شک موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے ابتدائی موقف سے پیچھے ہٹ گیا، حالانکہ یہی نکات جنگ کے آغاز کی بنیادی وجوہات میں شامل تھے۔ 110 دن تک جاری رہنے والی جنگ، وسیع فوجی کارروائیاں اور بڑے معاشی نقصانات کے باوجود ایران کی حکومت برقرار ہے۔ اس طرح ایران کا جوہری پروگرام بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، یعنی جن مقاصد کے حصول کے لیے جنگ شروع کی گئی تھی ان میں سے کئی اب بھی حاصل نہیں ہو سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پابندیوں میں مزید نرمی آتی ہے
تو ایران کی معیشت کو بڑا سہارا ملے گا اور خطے میں اس کا اثر و رسوخ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اسرائیل کے حامی حلقہ اور متعدد ریپبلکن رہنما یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ امریکہ نے اپنا سب سے طاقتور دباؤ کا ہتھیار یعنی معاشی پابندیاں کمزور کر دیا ہے۔ ان کے مطابق اگر آئندہ 60 دن کے مذاکرات کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو امریکہ کے پاس ایران پر دباؤ ڈالنے کے مؤثر ذرائع پہلے کے مقابلے میں کم رہ جائیں گے۔